أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال عظیم الشان جامعہ مسجد توحید ماڈل ٹاؤن اسلام آباد اندر تسی تشریف فرما جے۔ سچی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان دے اندر، کہ جس ملک پاکستان نو مدینے جیسی ریاست بنان دا دعویٰ کیتا گیا، اس مسجد دے نال اے تشدد، اے وحشیانہ سلوک دیکھ کے دل بہت زیادہ افسردہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے۔ حالانکہ میں ممبر رسول تے کھڑا دلائل اور حقائق دی روشنی اندر اے بات آنا کہ ساڈا وجود اللہ تعالیٰ دی زمین تے اے بہت بڑی نعمت ہے۔ ساڈا وجود اے اہل پاکستان واسطے بھی نعمت ہے، اور الحمدللہ ساڈا وجود اے تمام اہل اسلام واسطے بھی اللہ دا خاص فضل و کرم۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ ساڈی نہ کوئی نئی بستی ہے، کوئی نئی پگڑی ہے، نہ کوئی نئی ہستی ہے۔ اسی بالکل وہی دین اسلام بیان کرنے ہیں جو حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ پاک نے دین نازل فرمایا۔ اور اگر تاریخ دا مطالعہ کیا جائے، توجہ رکھنا، تو انسان نو سب سے زیادہ نقصان اور انسان نے اسلام دا انکار اور اسلام نال جو دشمنی لئی، یہ سب نالوں بڑی وجہ میں سمجھنا ہے غلط فہمی۔
جدوں انسان دے بارے غلط فہمی دا شکار ہو جائے پھر امن ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جڑے قریش مکہ سن وہ اسلام دے بارے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے غلط فہمی دا شکار سن، اور میں پورے وثوق نال بات آنا کہ جو حالات اس دور اندر سن اسلام دے بارے، مسلمانہ دے بارے، بعض عاقبت نا اندیش لوگاں نے وہی حالات وہی غلط فہمیاں ساڈے بارے معاشرے دے اندر لوگاں اندر پھیلا دیتی ہیں۔ حالانکہ میرے پیارے بھائیوں، ساڈا وجود، ساڈی جماعت تمام اہل اسلام واسطے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور اللہ پاک دا بہت بڑا کرم۔ میں صرف اور صرف آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تمام اہل اسلام تک بالعموم اور جو ذمہ داران نے انہاں تک بالخصوص پیغام دینا چاہنا، اللہ دے بندو سانو پہچانو، ساڑی قدر کرو، ساڑے نال محبت کرو، ساڑے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو۔ تسی کدی اس بات تے غور کیتا ہے؟ ساڑا کوئی پروگرام مسجد اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، بازار اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، چونک چرستے اندر ہوئے پھر بھی رکاوٹ، اور اللہ دے گھر دے نال جو وحشیانہ سلوک تسی دیکھ رہے ہو، ہر دل غمگین ہے، ہر آنکھ نم ہے۔ یہ دی سب نالوں بڑی وجہ غلط فہمی۔ اللہ دے بارے، اللہ دے بندو ساڑے بارے اپنیاں غلط فہمیاں دور کرو۔ اسی انبیاء دے وارث لوگاں، اسی قرآن پاک دے وارث لوگاں، صحابہ دے وارث لوگاں، اسی اہل توحیداں، اسی اہل امناں، اسی اللہ دے زمین تے اللہ دی حجتاں۔ اور ویسے بھی تو شاید علم ہے کہ جڑی نا غلط فہمی جو معاملہ آیا یہ دی بھی ایک بہت بڑی وجہ غلط فہمی، نہ رپورٹ اندر مسجد کا نام، نہ کوئی جماعت دے نام کوئی نوٹس، نہ کوئی مہلت۔ اس تشدد اور ظلم دی وجہ بھی غلط فہمی، اور غلط فہمی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ میں تواڈے سامنے ایک چھوٹا جہا واقعہ بیان کرنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ایک گھر دے اندر افطاری دی دعوت تے گئے۔ افطاری تو بعد جدوں فارغ ہوئے واپس چلے گئے، جس کمرے اندر وہ بیٹھے سن اس کمرے چوں پاؤنڈ گم ہو گئے۔ حضرت مولانا صاحب چلے گئے، جدوں کمرے چوں پاؤنڈ گم ہوئے گھر والے تحقیق نہ کیتی، انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ساڈے جڑے پاؤنڈ نے یہ حضرت صاحب نے چوری کیتے۔ دل دی اندر نفرت پال لئی، دل دی اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت صاحب نے انہوں نے بلانا بھی چھڑ دیتا۔ اگلا رمضان آیا، پھر مولانا صاحب دی دعوت کی تھی۔ دعوت دے درمیان گھر دے لوگ کہنے لگے حضرت اگر تمہیں پیسیاں دی ضرورت سی تسی ساڈے کولوں منگ کے لے لیندے، تسی جو پیسے اٹھائے لے گئے چوری کیتی، اسی تمہیں امام سمجھنے ہیں، حضرت صاحب سمجھنے ہیں، یہ تسی بری حرکت کی کیتی۔ جدوں حضرت صاحب نے انہوں نے اینی گل کہی تو جواب اندر انہوں دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، انہوں نے رونا شروع کر دیتا۔ گھر والے کہنے لگے چلو پریشان نہ ہو، جڑی تواڈے کو غلطی ہوئی ہے اسی معاف کر دینے ہیں، آئندہ واسطے احتیاط کریں۔ وہ فرمان لگے میں اس گل تو نہیں رو رہا کہ میں تواڈے پیسے اٹھائے نہیں، میں بھی محسوس کر رہا سا کہ تسی مینوں صحیح طرح بلاندے نہیں، صحیح طرح میرے نال محبت دے انداز نہیں۔ میرے رون دی وجہ یہ نہیں کہ میں پیسے اٹھائے نے، میرے رون دی وجہ یہ کہ قرآن تواڈے ٹیبل تے پیا ہے، چونکہ میں محسوس کیتا کہ پیسے تواڈے اڑ جان گے، میں پکڑ کے جمع کر کے قرآن پاک دے پہلے صفحے تے رکھ دیتے۔ مینوں دکھ اس بات دا کہ تسی سارا سال گزر گیا قرآن پاک دا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولیا۔
تسی اس بات کی تحقیق ہی نہیں کی، یعنی اندازہ کر لو کہ جدو انسان تحقیق نہ کرے، غلط فہمی کا شکار ہو جائے، پھر وہ ایک بہت بڑے دیانتدار انسان نو چور بنا دینا ہے۔ جدو انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے، پہچان نہ کرے، پھر وہ مسجداں گراندا ہے، پھر وہ مندر بناندا ہے، پھر وہ اللہ دے عذاب نو دعوت دیندا ہے۔ تو میں تمہیدی طور تے جیڑی بات تساں احباب دے سامنے رکھنی چاہنا، اور لوگوں تانوں اللہ دا واسطہ ساڈی قدر پہچانو، ساڈے ذمہ دار علماء کرام دی گفتگو سنو، ساڈی دعوت سنو۔ اور میں سمجھنا جڑے حساس ادارے نے، حکومت دے ذمہ داران نے، انہوں نے ساڈے تے ویسے ہی بڑا خوش رہنا چاہیے۔ ساڈے تے بڑے بڑے المناک وقت آئے، بڑا بڑا تشدد ہویا، بڑیاں بڑیاں شہادتاں ہوئیاں، لیکن الحمدللہ اسی کدی بھی قانون ہاتھ اندر لیا۔ جیڑا انسان فوج دے خلاف بغاوت کرتا ہے، حکومت دے خلاف بغاوت کرتا ہے، اسی انہاں لوگاں دے خلاف ہاں، اسی انہاں لوگاں نو باغی قرار دینے ہیں۔ تو جیڑی جماعت، جیڑے لوگ اسلام واسطے بھی اللہ دی بہت بڑی رحمت، اور اس وطن عزیز واسطے بھی اللہ دی بہت بڑی رحمت، انہاں دے نال اتنا بڑا ظلم و ستم، اتنی بڑی زیادتی کہ اللہ دے گھر تک دا بھی حیا نہیں کیتا گیا۔ میں ایک دعا کرنا ضرور آمین کہو، یا الہ العالمین جنہاں نے حرکت کیتی ہے، اللہ انہوں نے اپنی پکڑ تو بچا کے اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرما دے۔ سارے بولو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ پاک اس مسجد نو پہلے نالوں زیادہ آباد فرما دے۔ حضرات سی وقار، میں تھوڑے جے وقت اندر انشاءاللہ تواڈے سامنے اپنا تعارف پیش کرنا چاہنا، میں دعوت دینا، لوگوں سانو پہچانو اور ساڈی قدر کرو۔ اسی انبیاء دے وارث ہاں، اسی صحابہ دے وارث ہاں، اسی قرآن پاک دے وارث ہاں، اسی اہل توحید ہاں، اسی اللہ دی زمین تے شرک نہیں کر دے۔ میں کہنا تسی ساڈیاں ساریاں خوبیاں ایک پاسے رکھ دو، پوری دنیا دے انسان مل کے، پوری دنیا دے کلمہ گو مل کے ساڈا اس بات تے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ دی زمین تے اگر کوئی قرآن والی، انبیاء والی، صحابہ والی توحید بیان کردا ہے تو اللہ دی عزت دی قسم صرف اسی بیان کرنے۔ ساڈا وجود اللہ دی زمین تے اتنا پاک ہے، ساڈا وجود اللہ دی زمین تے اتنا منزہ ہے، اتنا متخر ہے کہ ساڈی جماعت دا ادنا تو ادنا کارکن مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، قبر آگے چک سکتا، بولو غیر دی نظر و نیاز دے سکتا، غیر اللہ دے چڑھاوے چاڑ سکتا۔ اسی الحمدللہ اہل توحید، اللہ پاک نے سانو توحید دی غیرت عطا فرمائی ہے۔ اسی قبران دی پوجا نہیں کردے، اسی قبران نو فیکٹریاں نہیں بنا دے، اسی غیر اللہ دے اگے نہیں چک دے، اسی غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیں دے۔ جاؤ جا کے توحید دے تمام پہلو انہاں دا مطالعہ کرو۔ اللہ پاک نے سانو توحید دے ہر گوشے، ہر شعبے اور توحید دی ہر قسم دا پہرے دار بنایا ہے۔ اس ملک اندر، وطن عزیز اندر اگر خالص توحید موجود ہے تو اللہ دی رحمت دے نال صرف اور صرف ساڈے وجود دی وجہ تو موجود ہے۔ الحمدللہ اسی اللہ دا شکر ادا کرنے، اللہ تو ساڈے جیسے گناہگاراں نو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ توحید والیاں نو یہ کوئی پہلے دن نہیں ستایا گیا، یہ کوئی پہلے دن نہیں پریشان کیتا گیا۔ تاریخ دا مطالعہ کرو، شہادتاں دی انبار۔ اسی اہل توحید، اور جیڑا اہل توحید ہوئے نا او دے بارے اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جیڑا بندہ توحید دی اندر شرک دی امیزش نہ کرے، اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگ ہدایت یافتہ نے، ایسے لوگ امن والے نے۔
اللہ پاک نے سانو اپنی زمین تے امن والا بنایا ہے، اپنی زمین تے توحید والا بنایا ہے، اپنی زمین تے اللہ پاک نے سانو اپنی وحدانیت دا سبق پڑھانے والا بنایا ہے۔ لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ، ساڈے تے پابندیاں نہ لگاؤ، سانو پریشان نہ کرو، ساڈے بارے غلط فہمیاں دا شکار نہ ہوو۔ اللہ پاک نے سانو ہدایت والی جماعت بنایا، رحمت والی جماعت بنایا ہے، اور فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ میری مخلوق دے اندر ایک جماعت ایسی ہے لوگاں دی حق دے نال رہنمائی کر دیئے، میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے نال انصاف کر دیئے۔ اللہ پاک دا شکر ادا کرنے اللہ پاک نے سانو ایسی جماعت بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو سانو پہچانو، ساڈی قدر کرو، سانو پریشان نہ کرو، اسی رب دی زمین تے اہل توحید ہاں، حضرت نوح علیہ السلام دے سچے وارث ہاں، حضرت ابراہیم دے سچے وارث ہاں، حضرت داؤد و سلیمان دے سچے وارث ہاں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ دے سچے وارث ہاں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ سیرت اور نبوت دے وارث ہاں۔ سانو اللہ پاک نے اہل توحید بنایا ہے۔ اسی لوگاں دیاں بڑیاں، اسی دے پہلے لوگاں دے جملے بڑے برداشت کرنے ہیں، لوگاں دے پہلے ہی بڑے تانے برداشت کرنے ہیں، مزید ساڑی تکلیف اندر، ساڑے دکھ اندر، ساڑی پریشانی اندر اضافہ نہ کرو۔ اسی تو اس وجہ تو بڑے پریشان ہیں کہ 70-80% مسلمان کلمہ پڑھ کے شرک کر رہے ہیں۔ اسی دے پہلے ہی بڑے دکھی ہیں کہ 80% مسلمان کلمہ پڑھ کے غیر اللہ دی نظر و نیاز دے رہے ہیں اور غیر اللہ دی صدا پکار رہے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اپنے قرآن دے اندر جاگے سورۃ الاعراف دی 181 نمبر آیت پڑھو۔ اللہ پاک نے ساڈا وجود مسلمانہ لی رحمت بنایا ہے، اپنے دین لی رحمت بنایا ہے، اس وطن واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا، ساڈی قدر کرو، ساڈے نال پیار کرو، ساڈے بارے اپنی غلط فہمیاں دور کرو۔ آئیے میں اپنا تعارف اور اپنی پہچان پیش کراں۔ رب نے اہل توحید بنایا ہے، رب نے سانو اہل سنت بنایا ہے، رب نے سانو اہل حدیث بنایا ہے۔ اللہ دی توحید دے بھی چوکیدار اور الحمدللہ نبی دی سنت دے بھی پہرے دار ہیں، نبی دی حدیث دے بھی پہرے دار۔ اللہ پاک نے سانو اہل السنہ اور اہل الحدیث بنایا ہے۔ ساڑی جماعت و جماعت الحمدللہ یہ دی اندر بدعت دا داخلہ بند ہے۔ اسی سنت دا لیبل لگا کے بدعت نو فروغ نہیں دیندے، رب دا واسطہ دے کے کہنا ساڑے اس عظیم الشان کارنامے دی قدر کرو، اس منہج اور فکر دی قدر کرو۔ اسی قوم نو مشرک نہیں بنایا، قوم نو بدعتی نہیں بنایا، ایک اللہ دی عبادت دا سبق پڑھایا ہے، ایک مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت دا سبق پڑھایا ہے۔ قادیانی ساڑھے نزدیک کائنات دے بدترین کافر، اللہ پاک نے سانو ختم نبوت دا پہرے دار بنایا ہے۔ اور ایتھے ایک میں ضمناً بات عرض کرنی چاہنا، یہودی کافر ہے، عیسائی کافر ہے، اور قادیانی کائنات دا بدترین کافر ہے۔ تسی کہو گے یہ دلیل کی ہے، میں چھوٹی جی دلیل تو انہوں دسنا۔ عیسائی خود جھوٹے نے، لیکن انہوں نے نبی حضرت عیسیٰ سچے نے، رب نے انہوں نے نبی بنایا۔ ساڑی انہوں نے عقیدت محبت اپنے وقت دے نبی رسول۔ یہودی اس وقت دے جھوٹے، حضرت عزیر سچے، لہذا یہودی کافر، عیسائی کافر، قادیانی بدترین کافر۔ کیوں؟ اے بدبخت آپ بھی جھوٹے نے تے مل کے بولو انہاں دا نبی بھی۔ میں بڑی معذرت اور بڑی محبت دے نال جو پیغام اور درد دل بیان کرنا چاہنا، سمجھو اللہ دے بندو ساڑے قریب آؤ۔
ساڈے علماء دیاں CDs خریدو، YouTube تے بیٹھو سرچ کرو، ساڈے علماء نو سنو۔ اسی انبیاء دے وارث، صحابہ دے وارث، اہل بیت دے وارث، اللہ دی توحید دے علمبردار، نبی پاک دی سنت اور حدیث دے پہرے دار۔ ساڈے تے کچھ ترس کرو، خدا دا واسطہ ساڈے نال کچھ محبت کرو، ساڈے ان جذبات دی قدر کرو۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نہ عقل دی بنیاد تے رد کرنے ہیں، نہ سائنس دی بنیاد تے رد کرنے ہیں، نہ کسی چھوٹے بڑے امام دی بنیاد تے رد کرنے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ایک سنت پیش کرو، ایک حدیث پیش کرو جہدے تے اس جماعت دا عمل نہ ہوئے۔ ساڈا تے چھوٹا جہا بچہ بھی اللہ جاندا ہے، اجے انہوں بہنا اٹھنا نہیں آਉਂਦਾ تے انہوں کہیے نا علامہ صاحب ہے جے کہندے سن، فلانے صاحب ہے جے کہندے سن، وہ سب تو پہلے کہندا میں علامہ صاحب دا مقلد ہوں، میرے سامنے حدیث پیش کرو۔ اللہ دا واسطہ ہے لوگوں، ساڈی قدر کرو، ساڈی جماعت دی قدر کرو، ساڈے وجود دی قدر کرو۔ اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا ہے، اہل سنہ بنایا ہے، اللہ پاک نے اہل حدیث بنایا ہے۔ وہی حدیثاں اسی بیان کرنے ہیں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں، صحابہ نے محفوظ فرمائیاں، تابعین نے محفوظ فرمائیاں۔ اللہ پاک نے سانو اہل حق بنا دیتا ہے، اہل توحید بنا دیتا ہے، اہل سنہ اہل الحدیث بنا دیتا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سانو اللہ پاک نے صحابہ اہل بیت دا وارث بنایا ہے۔ جڑے ساتھی میرے سامنے تشریف فرماؤ توجہ رکھنا، اللہ پاک نے سانو صحابہ اہل بیت دا بھی وارث بنایا ہے۔ اسی اہل بیت چو کسی ایک دا نام لے کے باقی صحابہ تے تبرہ نہیں کر دے، باقی صحابہ دے ایمان جی شک نہیں کر دے۔ سیدنا ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک جتنے پیغمبر دے صحابہ نے، جتنے آل رسول نے، جتنے اہل بیت نے، اسی انہاں نو اعلیٰ درجے دا مومن مننے ہاں، اللہ دی جنت دا مہمان مننے ہاں۔ میں حجرے اندر بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، میں تواڈے سامنے درجنوں دلائل رکھ سکنا۔ کسے نہ کسے بدبخت نے کسے نہ کسے ہیلے بہانے دے نال صحابہ تے تنقید کیتی ہے، اہل بیت تے تنقید کیتی ہے۔ ساڈا وجود اتنا مبارک وجود ہے اسلام آباد اندر، پنجاب اندر، پاکستان اندر، سانو رب نے اہل توحید بنایا ہے، اہل السنہ اہل الحدیث بنایا ہے، اور اللہ پاک نے سانو اہل الصحابہ اور اہل بیت دا وارث بنایا ہے۔ جو عقیدہ، جو منہج، جو فکر، جو توحید و سنت دا درد حضرات صحابہ کرام دے سینے اندر سی، عمل اندر سی، اللہ پاک نے وہی درد، وہی فکر، وہی منہج اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اہل توحید اللہ پاک نے بنایا، اہل السنہ اہل الحدیث بنایا، صحابہ دا وارث بنایا، اہل بیت دا وارث بنایا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں کہنا اس خطبے دا کوئی فائدہ نہیں، اس درس پروگرام دا کوئی فائدہ نہیں جس پروگرام اندر لوگاں دیاں غلط فہمیاں دا ازالہ نہ کیتا جائے، اپنا تعارف پیش نہ کیتا جائے۔ دین دے کسے معاملے اندر میں باوضو ممبر رسول تے کھڑا، دین دے کسے معاملے اندر ساڈے وجود اندر، ساڈی جماعت اندر ایک نقطے دی خرابی موجود نہیں۔ وہی توحید ہے جڑی قرآن اندر، وہی سنت ہے جڑی حدیث اندر، اور وہی صحابہ دا عقیدہ اور اہل بیت دا منہج جو نبی علیہ السلام انہوں نے وراثت اندر دے کے گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے سانو او دا ہی علمبردار بنایا۔ یہ ہے ساڈا تعارف، لیکن ساڈی مجبوری ہے، اسی شرک نہیں کرتے، ساڈی مجبوری ہے، اسی سنت دا لیبل لگا کے بدعت نہیں کرتے، ساڈی مجبوری ہے، اسی سب صحابہ دا احترام کرنے ہیں،
سب اہل بیت نال محبت کرنے ہیں۔ اللہ دا واسطہ ساڈے تے ترس کرو، ساڈے نال پیار کرو، ساڈے تے ساڈے قریب آؤ۔ دنیا بھر دے مسلماناں نوں میں پیغام دینا، ساڈی جماعت دا تعارف حاصل کرو، ساڈیاں مسجداں نہ گراؤ، ساڈے جلسیاں تے پابندیاں نہ لگاؤ، ساڈے علماء نوں پریشان نہ کرو، ساڈے علماء دے رستے اندر رکاوٹاں نہ کھڑیاں کرو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سانوں ایسی جماعت بنایا ہے، فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سورہ اعراف تے 181 نمبر آیت اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے میری زمین تے میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے مطابق رہنمائی کر دی ہے تے انصاف دے نہ رہنمائی کر دی ہے۔ آؤ اہل توحید نہ مل جاؤ، اہل حدیث نہ مل جاؤ، اہل سنہ نہ مل جاؤ، صحابہ و اہل بیت دے جڑے وارث نے انہاں دے نال آ کے مل جاؤ۔ آئیے میں چوتھے نمبر تے جڑی غلط فہمی دور کرنی چاہنا، اللہ پاک نے سانو اہل اولیاء بنایا ہے، اہل آئمہ بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے۔ اسی اہل توحید ہیں، اہل سنہ میں، اہل الحدیث ہیں، اہل صحابہ میں، اہل بیت دے وارث ہیں۔ اس طرح اللہ پاک نے سانو اہل اولیاء بنایا ہے، اہل مشائخ بنایا ہے، اہل آئمہ بنایا ہے۔ اسی کسے ولی دا انکار نہیں کر دے، کسے پیر دا انکار نہیں کر دے، کسے امام دا انکار نہیں کر دے۔ ساڈے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو لے کے آخر تک جتنے امام نے سب دا احترام، سب دی عزت، سب دا وقار، جتنے اولیاء اللہ نے سب نال محبت، اور جتنے پیر نے سب پیراں دے نال محبت۔ لیکن اسی آنے ہیں اسی اس بندے نو اللہ دا ولی مننے ہیں، پیر مننے ہیں جیدہ عقیدہ توحید والا ہے تے جیدہ عقیدہ سنت والا ہے۔ مل کے بولو جیدہ عقیدہ ہی توحید و سنت نہ ہوئے اور رب دا ولی ہو سکتا۔ اسی آنے ہیں ہر پیر اللہ دے دردہ فقیر۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ تمام ائمہ دا احترام، تمام اولیاء دا احترام، تمام بزرگان دین دا احترام۔ اصل اندر فرق پتہ کی میں نے ایک ساتھی آندا ہے کہ حضرت اے دے اندر کوئی شبہ نہیں کہ تسی شرک نہیں کرتے، حضرت اے دے اندر کوئی شبہ نہیں تسی بدعت دا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن بس ایک تواڈے تے چھوٹا جہا شکوہ ہے تسی ولیاں نو نہیں مانتے۔ میں کہا ولیاں نو نہیں مانتے کی مطلب؟ میں کہا اسی تے مننے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی نہیں اسی مننے ہیں تسی نہیں مانتے، توجہ رکھنا۔ میں کہا بھائی ایک چھوٹا جہا فرق ہے، اسی مننے ہیں تسی پوجا کر دے ہو، اسی مننے ہیں تسی اولادہ منگ دے ہو، سجدے کر دے ہو، گھٹنے ٹیک دے ہو، اسی اولیاء نو کی مننے ہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ انہاں نو اللہ دا مکرم مننے ہیں، پیارا مننے ہیں، عباد الرحمن مننے ہیں، صالحین مننے ہیں، اہل تقوی مننے ہیں، لیکن اسی بزرگان دی پوجا نہیں کر دے، اسی آئمہ دی پوجا نہیں کر دے، تمام آئمہ دا احترام۔ لیکن اگر کسی امام بزرگ دی گل حدیث شریف دے خلاف آ جائے اسی اونا دی گل میں ایک سائٹ تے رکھ دینے ہیں، نبی پاک دی حدیث میں اپنے گلے دی مالا بنا لینے ہیں۔ میں بار بار اپنے خطبے اندر جملہ دہراواں گا، رب دا واسطہ دے کے کہاں گا ساڈے وجود دی قدر کرو، ساڈا وجود اللہ دی زمین تے بہت بڑی نعمت ہے۔ رب دا واسطہ دے کے کہنا تعصب دی اینکاں اتارو، ایک سبزی واسطے تحقیق کر دے ہو،
ایک اپنے سوٹ اور قمیص واسطے تحقیق کرتے ہو، رب دے دین نو یتیم نہ چھوڑو، تحقیق کرو۔ سانو اللہ پاک نے اہل توحید بنایا ہے، اہل السنہ بنایا ہے، اہل الحدیث بنایا ہے، صحابہ دا وارث بنایا ہے، اہل بیت دا وارث بنایا ہے، اولیاء، ائمہ کرام، مشائخ، بزرگان دین انہاں دا قدردان بنایا ہے۔ اسی تے صرف اینی گل آنے ہاں، اوے اللہ دیو بندیو، جس توحید دی خاطر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ماراں کھادیاں، جس توحید دی خاطر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، بزرگان دا نام لے کے اس توحید دے پرخچے اڑاندے ہو، بزرگان دی عقیدت دی آڑ اندر اللہ نے شرک کر دے ہو۔ ساڈا کسے نہ ذاتی کوئی ویر نہیں، ساڈی کسے نہ کوئی مخالفت نہیں، ساڈے سینے چ صرف خیر خائی ہے، ساڈے سینے چ صرف محبت ہے، ساڈے سینے چ صرف قدر ہے۔ اسی آنے اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ، ائمہ دا احترام کرو، اولیاء دا احترام کرو، بزرگان دا احترام کرو، لیکن دین یا رب دے قرآن دی بات دا نام ہے یا مدینے والے سلطان دی بات دا نام ہے۔ آئیے میں اختصار دے نال جڑیاں آخری باتاں کرنیاں چاہنا، توجہ فرمانا، لوگوں غلط فہمیاں دور کرو، غلط فہمیاں ساڑھے بارے دور کرو، ساڑھے علماء نو پریشان نہ کرو، ساڑھے یا مساجد دے اندر دیگر معاملات اندر کسے قسم دیاں رکاوٹاں کھڑیاں نہ کرو، قدر کرو، اس نعمت دی قدر کر لو، اللہ دی قسم اس نعمت دی قدر کرو۔ اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا ہے، فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ میری مخلوق اندر ایک جماعت ایسی ہے جڑی حق دے نال لوگاں دی رہنمائی کر دی ہے، جڑی انصاف دے نال لوگاں دی رہنمائی کر دی ہے۔ اللہ پاک نے اہل توحید، اہل السنہ، اہل الحدیث، صحابہ تابعین دا وارث بنایا، اہل بیت دا وارث بنایا، اولیاء ائمہ کرام دا وارث بنایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا ہے۔ اسی اللہ دی زمین تے اہل ذکر ہیں۔ تانوں پتہ اہل ذکر دا کی معنی ہے؟ کم از کم راول پنڈی اسلام آباد اندر اس فکر نو عام کرو۔ میں بار بار جملہ اس لیے دہرا رہا، ساڈے وجود دی قدر کرو۔ اسی اہل ذکر ہیں۔ اہل ذکر دا کی معنی ہے؟ مل کے بولو، اسی چھلے دیندے، پھر بولے کڑے دیندے، دھاگے دیندے، منکے دیندے۔ اسی لوگاں دے سامنے ذکر بیان کرنے ہیں، لوگوں ذکر والے بنو۔ اسی اہل ذکر اللہ دی زمین تے۔ اللہ پاک نے کوئی غم ایسا پیدا نہیں کیتا جڑا اللہ پاک ذکر دی برکت نہ دور نہ کرے، کوئی رب نے خوشی ایسی نہیں بنائی جڑی ذکر دی برکت نہ اللہ عطا نہ کرے۔ ہر مسئلے اندر، ہر پریشانی اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذکار بیان فرمائے، اسی امت نو اذکار نال جوڑ رہے ہیں۔ ساری دعوت ہے کتاب الاذکار دی دعوت ہے، لوگوں صبح و شام دی اذکار یاد کرو۔ ساڈیاں مسجداں گراندے جے، ساڈے علماء تے پابندیاں لگاندے جے، ساڈے پروگراماں تے رکاوٹاں کھڑیاں کردے جے۔ جرم اے وے کہ رب نے سانو اہل ذکر بنایا۔ ساڈا جرم اے وے کہ اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں کردے۔ ساڈا جرم اے وے کہ اسی تواڈے ایمان نال نہیں کھیلدے۔ ورنہ جاؤ ہر دوسرے تیسرے بندے دا جا کے بازو چیک کرو، اللہ دی عزت دی قسم طویف دی آڑ اندر ہر دوسرا تیسرا بندہ اپنے بازو دے نال شرک بنی پھردا ہے۔ یا حمان، یا فرعون، یا علی، پتہ نہیں وہ لڈو والیاں ڈبیاں مار مار کے لوگوں دا بیڑا غرق کر دیتا۔ کئیاں لوگاں نو صرف ساڈے تو تکلیف ہے وے کہ اے لوگ ساڈے رستے چ رکاوٹ نے، اے بولدے نے تے ساڈی دکانداری چلدی۔ تاڈے ملک اندر کیڑا جڑا کڑیاں چھلیاں دھاگیاں دے خلاف بولدا ہے؟ تاڈے ملک اندر کیڑا جڑا شرک دے خلاف بولدا ہے؟ تاڈے ملک اندر کیڑا جڑا بدعت دا رد کردا ہے؟ ساڈے وجود دی قدر کرو،
ساڈے نال پیار کرو. غلط فہمیاں دے نال قریش مکہ بھی غلط فہمیاں کردے اپنے آپ نو برباد کر گئے. غلط فہمیاں نہ اپنی آخرت برباد نہ کرو. ساڈے بارے صرف سازش ہے, ساڈے بارے معاشرے اندر صرف پراپوگنڈا ہے. اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا ہے. اور جتنے ساتھی تا حد نگاہ تشریف فرما جے, میں تو انہیں ایک تحفہ دینا. سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات, سورۃ البقرہ دیاں جاؤ, سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیاتاں نال محبت کریو. انہاں نوں نفلاں چ پڑھیا کرو, تہجد چ پڑھیا کرو, چلدے پھردے پڑھیا کرو. رب ساری زندگی تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا. سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیاتاں نال پیار کرو, رب تانوں ساری زندگی کسے دا محتاج نہیں کرے گا. میں تے لاہور اندر بھی اللہ نے لان بات کہی, لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا. اوے لوگوں, چھلے کڑے تاگے من کے کچھ نہیں جے کر دے. ساری برکت رب دے قرآن اندر جے, ساری برکت نبی پاک دے دسے ہوئے اذکار اندر جے. دین دے نام تے جو دکانداری اس نو بند کرو. جے ساڈا آ جرم ہے نا کہ اسی ذکر بیان کرنے ہیں, اسی ائمہ مشائخ بزرگان دین پیران دین اولیاء کرام نال اعتدال والی محبت کرنے ہیں, اسی اہل بیت صحابہ سب نال پیار کرنے ہیں, سنت حدیث دے وارث ہیں, توحید دے وارث ہیں. اگر یہ ساڈا جرم ہے تو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اے جرم خون دے آخری قطرے تک جاری رہے گا. ایک مسجد نہیں, کان کھول کے سنو, ایک مسجد نہیں, میں رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا ساڑیاں ہزاروں مسجداں گرا دیو, ساڑھے لکھوں سینے چھلنی کر دیو, لیکن کوئی سانو رب دی توحید تو روک سکتا, اور ذکر فکر تو کوئی روک سکتا. میں پھر بڑی معذرت نہ کہاں گا, ساڑی قدر پہچانو, سانو پہچانو اور ساڑی قدر کرو. اسی دین دے نام تے کاروبار کرنے والے لوگ نہیں. اسی 8-8 ہزار تے گزارا کر لینے ہیں, 10-10 ہزار تے گزارا کر لینے ہیں, پر غیر اللہ دی نظروں نیاز لیندے. میری جماعت اندر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے محدثین موجود نے, لیکن میں انہاں دیاں قبراں نوں فیکٹری نہیں بناوندا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. آخری 2 باتاں سنو, میں بات ختم کراں. قدر کرو, پہچانو, اللہ دی قسم ساڈا قدر کرو, سانو پہچانو. اللہ پاک نے سانو اہل توحید بنایا ہے, اہل حدیث بنایا ہے, اہل السنہ بنایا ہے, صحابہ دا وارث بنایا ہے, اہل بیت دا وارث بنایا ہے. تمام ائمہ دین بزرگان دین جتنے بھی پیران دین نے اسی سب دا احترام کرنے ہیں. جی عقیدہ توحید و سنت ہوئے, اللہ پاک نے سانو اہل ذکر بنایا. دعا کرو اللہ سانو ذکر دی ہور محبت نصیب فرمائے. اے کتاب میں توڑے واسطے بحمدہی تعالیٰ انجی سمجھو جی میں بطور تحفہ لے کے آئے. جڑے ساتھی کاروبار والوں پریشان, اے دی اندر میں تقریباً 8 صفحات لکھے نے. سبحان اللہ و بحمدہی کی کیا ہے؟ میں جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھدا ہے او دا رزق 7ویں زمین دی 7ویں تہہ تے بھی پیا ہوئے نا, اللہ اتھوں میں چک کے عطا کر دینا. ایک وقت دی روٹی واسطے رب نے شرک کرنا, ایک ڈنگ دی روٹی واسطے رب دے قہر نو دعوت دینا. جیڑا جنگلاں دی اندر, سمندر دیاں گہرائیاں دے اندر لکھاں کروڑاں مخلوقاں پال رہا ہے, سینے سے توحید دی غیرت پیدا کر, وہ تیرے پیٹ نو بھی صراف کرے گا. ساڈا جرم ہے بھی اسی آنے روٹی دے نام تے شرک نہ کرو. سانو اللہ پاک نے اہل صبر بنایا ہے. کی بنایا؟ سانو پہچانو اسی اہل صبر ہیں. ساڑھے بڑے بڑے بزرگ شہید ہو گئے. حضرت علامہ شہید ہوئے, حضرت اسماعیل شہید ہوئے. ایک لمبی فہرست ہے, شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے ختم نبوت, شہدائے کربلا,
شہدائے اسی شہدائے کربلا دی شہادت نو بھی شہادت ماننے ہیں. صرف ساڈا صرف جرم ہے کہ اسی شہدائے کربلا دا نام لے کے تجارت نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے. حضرت حسین دا نام لے کے بے صبری نہیں کرتے. سانو رب نے اہل صبر بنایا. او یار جی اسی ماتم نہیں کرتے، زنجیر زنی نہیں کرتے، آہو پکا نہیں کرتے، تانوں کنے گل کہی اسی حضرت حسین نو نہیں مانتے؟ حضرت حسین دی جدی تو میری جوانی قربان، میرا مسلک قربان. اسی انہاں دی شہادت صبر کرنے ہیں. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سانو قرآن نے صبر دا کیا ہے تے اللہ دی قسمیں اسی صبر کر کے دکھایا ہے. اویل ہوڑ نہیں اسی صبر ہی کر کے دکھایا. کوئی قانون ہاتھ اندر نہیں لیا. التجا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اپنے تعارف پیش کر رہے ہیں. اور یار سانو پہچانو، ساڈی قدر کرو. اسی رب دی زمین تے اللہ دی حجت ہاں، اللہ دی برہان ہاں. اسی اللہ دی زمین تے اللہ دے دین دے سچے وارث ہیں. ساڈے نال اگر کسے دی دشمنی ہے تو صرف اور صرف اللہ دے نام دی دشمنی ہے. سانو رب نے اہل توحید بنایا ہے، اہل السنہ اہل الحدیث بنایا ہے، اہل بیت صحابہ دا وارث بنایا ہے، ائمہ دا وارث بنایا ہے، اہل ذکر بنایا ہے، اہل صبر بنایا ہے. سانو اللہ نے اہل فقہ بنایا ہے. ساڈی فقہ دی کتاب صحیح البخاری، ساڈی فقہ دی کتاب ہاں صحیح البخاری، ساڈی فقہ دی کتاب جامع الترمذی، ساڈی فقہ دی کتاب مشکات المصابی. فقہ دا معنی ہے سمجھ. اسی دین دے سارے مسئلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر رکھ کے سمجھنے ہیں. دعا کرو اللہ پاک ایسے عقیدے تے زندہ رکھے، اللہ ایسے عقیدے تے موت نصیب فرمائے. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. آخری بات، سانو رب نے اہل مساجد بنایا ہے. اسی مسجداں بنانے ہیں، اچھی بولو مندر بنا دے تے جے کوئی بناوے تے انہوں بناؤن دے دے. سانو اللہ نے اہل مساجد بنایا ہے. بس میرا سینہ اس وجہ تو چھلنی ہے واللہ العظیم. میں بس دکھ دے نال ہی چند باتاں کیتیاں نے. اور یار تسی اینی بے قدری کیتی ساڈے وجود دی، تسی سمجھیا ہی نہیں ہے کیسے مقدس لوگ نے، کیسے عظیم لوگ نے، اور کتنے بڑے لوگ نے. انہاں نے نہ کدی دین دے نام تے دکانداری کیتی ہے، انہاں نے نہ کدی قانون ہاتھ اندر لیا. ساڈے جیسے ایک مقدس وجود نو تسی تکلیف پہنچائی. میں صرف اج دے خطبہ جمعہ المبارکہ اندر ایک گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں حکومت بالا آگے، حساس ادارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں ساڈے معاملات اندر غور کرو، ساڈا تعارف حاصل کرو. بعض لوگوں نے ساڈا تعارف غلط کروایا ہے. اسی امن پسند لوگ ہیں. جاؤ ساڑی جماعت کی پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. اس ملک دی اندر بڑی تو بڑی تکلیف، بڑی تو بڑی شہادت، بڑے تو بڑا نقصان برداشت کیتا ہے، لیکن اسی قانون نو ہاتھ اندر نہیں لیا. اتنی پر امن جماعت، اتنی بڑی اہل حق دی جماعت، انہاں دے نال ناروا سلوک. پھر تکلیف اس بات دی ہے کہ سلوک کرنے والے بھی مسلمان نے. میں تے سمجھنا یہ تہاڈا اپنا نظریہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے. میں تے کہنا جس بندے نے کرین ماری ہے وہ دا دل پتہ نہیں پتھر دا سی. یار وہ دا کادا دل سی؟ تو رب دے گھر نو کرین مار کے گرایا. بہتر سی تو اس تو پہلے گر جاندا، تو رب دا گھر نہ گراندا. کیڑے معاملات نے جتھے مذاکرات نہیں ہوندے، کیڑے جھگڑے نے جتھے مسلط نہیں ہوندی. مینوں ایک تسی کیس دسو جتھے ٹیبل ٹاک نہیں ہوندی. کیا اس مسئلے اندر ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی، مسلط نہیں ہو سکتی، بیٹھ کے معاملہ حل نہیں کیتا جا سکتا؟
لیکن اللہ دے کرنا ظلم اور ہزاراں دلاں نو چھلنی کرنا یہ کوئی جرت نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ میں جان بوجھ کے اپنی پنجابی زبان اندر تو ہمیں میسیج دیتا ہے تاکہ جڑے میرے بزرگ کم علم بیٹھے ہو انہوں نے بھی بات سمجھ آ جائے۔ الحمدللہ اسی اہل حق ہاں، اسی اہل امن ہاں، اسی نبیاں دے وارث ہاں، اللہ دیاں کتاباں دے وارث ہاں۔ اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں کردے، سانو پہچانو، ساڈا قدر کرو، سانو تکلیف نہ دیو، سانو پریشان نہ کرو۔ اور میں بالخصوص حکومت بالا دی خدمت گزارش کرانگا، محترم عمران خان صاحب تسی اعلان کیتا سی اسی پاکستان نو مدینے دی ریاست بناواں گے، کچھ بولو مدینے دی ریاست اندر مندر دی اجازت ہے؟ انج نہ کرو، نہ مدینے دی ریاست دا بنانے مندر۔ ہن تسی مینوں دسو گل میری ختم ہو گئی ہے، وہ بندہ کڈا بدبخت ہے جڑا لوگاں نو کہے میں زمزم دینا تے لوگاں نو پیشاب دے قطرے دے، پیشاب دے قطریاں دا نام جڑا زمزم رکھے، اور مینوں دسو دے نالوں بڑا زندیق کیڑا ہے؟ او دے نالوں بڑا زندیق کیڑا ہے؟ خدا دا واسطہ اینا القابات اینا نامہ دے تقدس دا خیال کرو۔ تسی سارے ساتھی اپنا تعارف پیش کریا کرو محرم دے اندر، تسی اہل بیت دے سچے وارث ہو۔ جو اسی حضرت حسین نو منیا نا کوئی نہیں من سکتا۔ ساڈی حضرت حسین دی شان اندر پوری کتاب شان حسن و حسین موجود ہے۔ محرم آ جائے کھل کے دعوت دیو، کیوں؟ ساڈا وہی عقیدہ ہے جڑا حسن حسین دا عقیدہ ہے۔ زین العابدین نال اسی پیار کرنے ہیں، فاطمہ دی تمام اولاد نال پیار کرنے ہیں۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا، اے میرے اللہ سانو اس سچی عقیدے تے زندہ رکھ کے سچے عقیدے تے اللہ سانو ایمان دی موت نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ میں دعا کرنا تیرے دین دا ادنا جہا چوکیدار یہ جڑی وقتی طور تے اس مسجد تے عظمت شاہی ہے، اللہ اس مسجد نو مستقبل دی اندر روشنی دا مینار بنا دے۔ اللہ اتھو علماء پیدا فرما، اللہ اتھو حفاظ پیدا فرما، اتھو دین دے دائی پیدا فرما۔ لوگاں نے انہوں مٹانا چاہیا ہے، اللہ تو اپنی قدرت دے نال انہوں بلند و بالا فرما۔ سانو پہچانو، ساڑی قدر کرو، ساڑا نال پیار کرو، سنیاں سنائیاں گلاں تے عمل نہ کرو۔ جو میں عرض کیتا ہے اللہ عدد غور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام ساتھیاں دی خدمت گزارش ہے، میں تو یہ سمجھنا سا کہ 2 جمعے ہو گئے نے مسجد معاملات مکمل ہو جانے چاہیے نے، لیکن میں دیکھ رہا آج دیواراں نامکمل نے۔ سارے ساتھی مسجد نال زیادہ تو زیادہ تعاون کرو، انشاءاللہ ساڈا تعاون بھی اللہ دی توفیق نہ تہاڈی سوچ نالوں زیادہ پہنچے گا۔ لیکن مینوں نہ کوئی بات اچھی نہیں لگی کہ ہر جمعے تہانوں ترغیب دیتی جائے۔ ظالمہ جو ظلم کرنا سی وہ تے کر لیا، ہن اسی کی پہ ویلے ہیں؟ میرا ایمان ہے تواڈے جو ایک بندہ الحمدللہ افورڈ کر سکتا ہے۔ ہر جمعے یہ اپیل دا کہنا بھی کوئی ایڈا مناسب نہیں۔ تسی ماشاءاللہ زندہ تے لوگ ہو، دین تے مر مٹن والے ہو، کنی سائڈ تے مسجد ہے، کنی حبس ہے، کنی گرمی ہے، اور دیکھو آخر تک ایک بندے دی جگہ بھی موجود نہیں۔ یہ صرف تواڈی دین نال محبت ہے، حق نال محبت ہے۔ تو یار بندہ بار بار کہتا اچھا نہیں لگتا، جڑیاں کوئی دیواراں رہ گئی نے، تعمیری کم رہ گیا، یہ اللہ دے فضل دے نال میں سمجھنا اگلا جمعہ استاذ القرآن والحدیث قاری سہیب میر محمدی صاحب حافظہ اللہ وہ پڑھان گے۔ سارے ساتھی کوشش کرو کہ جمعہ رات تک کافی حد تک یہ معاملہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس تو اگلا جمعہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ بہت بڑے جماعت خطیب نے، میرے بھائی نے، انہوں دے کولوں لیا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھان گے۔ اس تو بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قاری خلیل الرحمان صاحب کراچی والے سارے ساتھی اسی طرح ذوق شوق نہ پہنچو۔ اج دی سی ڈی انشاءاللہ یوٹیوب تے یزدانی سی ڈی سینٹر اور میاں سی ڈی سینٹر فیصل آباد انشاءاللہ یہ تو تمہیں یوٹیوب تو مل جائے گی۔ سارے ساتھی انہوں سنو، لوگوں اگے پہنچاؤ تاکہ تواڈے مسلک دا تعارف ہوئے، تواڈے وجود دا تعارف ہوئے، تواڈی مسجد دا تعارف ہوئے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی دین دی عزت عظمت واسطے قبول فرمائے۔
کیوں جی انشاءاللہ سارے ساتھی تعاون کرو گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی ڈھلی ہے کرو گے نا جی انشاءاللہ میری عادت نہیں کہ کھڑیاں کرنا لیکن میں امید ہے کہ انشاءاللہ سارے ساتھی کوشش کرو پہلے 2 جمعے نالوں اس جمعے چندہ زیادہ ہونا چاہیے اور تواڈے واسطے بطور تحفہ میں کتاب الاذکار دے چند نسخے لے کے آیا اس مسجد نال ساڈی محبت ہے ادھی قیمت تے انشاءاللہ تانوں باہروں مل جائے گی یہ ہدیہ اسی بالکل نامناسب جہا رکھیا ہے تاکہ یہ قدر ہوئے سارے ساتھی بیڈ تے رکھو اپنی گڈی چ رکھو اپنی دکان تے رکھو چھلے کڑے دھاگے لاؤ کوئی بھی شیطانی جادو دا کوئی بھی اثر ہے آیت الکرسی پڑھو اینی پڑھو ادھر میرا دیکھو راز دی گل تانوں دساں شیطانی اثر کیوں نہیں مکدا جادو کیوں نہیں مکدا اسی پتہ نہیں کرنے ہیں ایک باری آیت الکرسی پڑھ لی 2 باری پڑھ لی تے جے بڑی چھال ماڑی تے 3 باری پڑھ لی نا اینو 30 باری پڑھو اینو 300 باری پڑھو کوئی شیطانی اثر ایسا نہیں کوئی جادو ایسا نہیں جیڑا آیت الکرسی نہ حل نہ ہوئے صرف یہ راز دی گل ہے تعداد ودائی دی ہے تعداد کٹائی دی اب میں کئی بندے آتے ہیں قاری صاحب تسی آیت الکرسی دسی سی میں پڑھی میرے تے انہیں الٹا حملہ کرتا میں کہا تو کنی باری پڑھی سی آندا 2 باری میں کہا تیرے ڈبل حملہ ہونا چاہیے سی ظاہر ہے جدو تسی دوائی کھاؤ گے وجود چ ہلچل تے ہونی ہے نا آیت الکرسی پڑھو گے شیطانی طاقتاں نوں تکلیف تے جرت نہ پڑھو بار بار پڑھو اے ہی ساڈا تعارف ہے اسی سورت بقرہ دیاں آخری تو ایتاں بیان کرنے ہیں آیت الکرسی بیان کرنے ہیں اوہ جی بولو چھلے دیندے لگدا تے دیندے ہو کڑے دیندے دھاگے دیندے دکانداری کردے اے سارا کچھ ساڈی جُتی دی نوک تے اسی تے اس دن دا انتظار کرنے ہیں کہ دن نبی پاک کول حوض کوثر تے جاواں گے تے نبی پاک دی ہتھوں حوض کوثر پیاں سارے ساتھی مسجد دے نال زیادہ تو زیادہ تعاون فرماؤ اللہ پاک دعا کر چھڈو محبت دے نال اللہ اس مسجد نو آباد فرما جڑے اس مسجد دے ذمہ داران نے اللہ انہاں نو مزید استقامت جرت تے ہمت نصیب فرما اور چلو ایک اور دعا کرو ساڈا تعارف ہے اج انہاں نے غلط فہمی دی بنیاد تے معاملہ کر لیا اللہ انہاں نو بھی ہدایت دے دے اے جے ساڈا تعارف اے جے نبیاں والی سوچ جنہاں نے پتھر بھی مارے نے انہاں لئی ہدایت دی دعا کر رہے ہیں میں انہاں نبیاں دا وارث ان صحابہ دا وارث اے اسٹیج جو اولیاء دا وارث ان بزرگان دین دا وارث جنہاں نے پتھر کھا کے بھی ہدایت دی دعا کیتی ہے تڑپ کے دعا کرو جنہاں کولوں ہے کفر ہویا ہے ظلم ہویا ہے اللہ اپنا عذاب نہ سٹی اللہ ہدایت دے دے اللہ ہدایت دے دے اور اللہ اس مسجد نو آباد تے شاد فرما دے ایدی رونق نو دبالا فرما دے اینو دین اسلام دا گہوارہ بنا دے میں دیکھ رہے ہاں دور دراز تو ساتھی حبس گرمی شدت دے باوجود آئے نے اللہ چل جی انہاں نہ بہتا نہیں نہ کرنا تے انہاں نو مکے صدقے زمزم پیا دے ایئرپورٹ دے رہ جانا تسی اللہ انہاں نو مکے صدقے زمزم پیا دے مسجد نبی دیاں اللہ نمازاں نصیب فرما دے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الجہاد والمجاہدین اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره وانت ارحم الراحمين هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم خير الهدي كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين